اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ناظرین کرام، آج بھی ہم حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نے جیسے عرض کیا تھا کہ بی بی کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک زندگی کا حصہ وہ ہے کہ جو پری میرج سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری زندگی کا حصہ پوسٹ میرج سے تعلق رکھتا ہے۔ جو حصہ پری میرج سے تعلق رکھتا ہے اسے کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی، البتہ اس بات کی بھی ہم وضاحت کریں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس جو اتنا مال و دولت آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا صرف ان کی تجارت اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے مال میں اتنی کثرت ہو گئی تھی، یا اس کا کوئی اور پیچھے بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے؟ تو بعض روایات ہمیں اس بات کی کے جواب کی طرف لے جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ بی بی کے والد بہت زیادہ ثروت مند تھے، اور بی بی کو میراث کے اندر یہ دولت نصیب ہوئی تھی، اور دولت ملنے کے بعد پھر بی بی نے اس سے تجارت کرنا شروع کی، اور پھر مال میں پروردگار نے بہت برکت دی۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ بی بی نے پھر جب رشتے ازدواج میں جب منسلک ہوئی ہیں، تو وہ جو شوہر ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہری طور پر نادار تھے اور غریب تھے، تو بی بی نے ان کے رشتے کو کیسے قبول کر لیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ بی بی کے پاس رشتوں کی کمی ہو، بے تحاشا رشتے اور بڑے بڑے افراد کے اور بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے، اور تاریخ نے بعض کے نام لکھے ہیں کہ ابو جہل کا رشتہ آیا تھا، اپنے قبیلے کا وہ سردار ہے۔ ابو سفیان کا رشتہ آیا تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور اسی طریقے سے اور جو سرداران قریش تھے ان کے رشتے آئے تھے، بلکہ یمن کے بادشاہ کا رشتہ بھی بی بی کی خدمت میں آیا تھا، اور بی بی نے اسے بھی ریجیکٹ کیا تھا۔ اور سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یمن کا بادشاہ جو ویسے خود ہی پیسے والا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی ایسی خاتون سے شادی کریں کہ جس کے پاس پیسہ ہو؟ چلیں وہ افراد کے جو یا تو متوسط ان کے پاس مال موجود تھا، یا وہ کمزور تھے مالی لحاظ سے، اگر وہ بی بی کی خدمت میں رشتہ پیش کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیسوں کی خاطر ہے۔ لیکن شاہ یمن کا اور بادشاہ یمن کا رشتہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی کے اندر پیسوں کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات موجود تھی، جس کی وجہ سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ بی بی سے ان کا رشتہ ہو جائے۔ لیکن بی بی نے کسی بھی رشتے کو قبول نہیں کیا، اور انتظار فرماتی رہی، اور اس انتظار کا بہرحال انہیں فائدہ بھی نصیب ہوا۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انتظار انسان کے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت جلدی قدم اٹھا لیا جائے وہ انسان کے لیے بہتر ہو۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار کے ہاتھوں میں ہیں، اور یقیناً جب روایات کے اندر دعائیں ذکر ہوئی ہیں تو اس بات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ خود معصومین علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہم بی بی ہی کے توسط سے اور بی بی ہی کے تبرک کے طور پر آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے سوال کیا حضرت آیت اللہ سستانی سے کہ یہ بتائیے، اگر بیٹی کی شادی کے اندر، لڑکی کی شادی کے اندر تاخیر ہو رہی ہو تو وہ کیا کرے، کون سی دعا مانگے؟ تو آغا سستانی نے جواب دیا کہ 2 رکعتی نماز ہے، اسے فجر کی نماز کی طرح انسان انجام دے، اور اس کے اندر کوئی خاص سورہ نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کرنی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھے، بلکہ سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا پڑھے، اور پھر سر سجدے میں رکھے، اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد 14 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے، یعنی صلوات بھیجے، 4 معصومین کی مناسبت سے 14 صلوات بھیجے، اور 14 صلوات بھیجنے کے بعد پھر 100 مرتبہ یہ جملہ پڑھے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، تو میرے لیے خیر عطا فرما۔ پروردگار سے دعا مانگنا ہی ضروری ہے، پروردگار تو میرے لیے خیر عطا فرما، واختر لی، اور تو اختیار فرما، تو انتخاب فرما میرے رشتے کو۔ 100 مرتبہ یہ جملہ ادا کریں، اور اس کے بعد پھر 14 مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اور پھر سر سجدے سے اٹھائیں، تو یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، دعا کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے کہ پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما، اور بہرحال انسان کو اپنے اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ یہاں پر مجھے ڈیسیژن لے لینا چاہیے اور اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کر لینا چاہیے، کیونکہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، اور دیکھیے گا ان کی ازدواجی زندگی سبھی کی مختلف ہے۔ وہ 4 خواتین جو افضل ترین خواتین ہیں وہ کون سی ہیں؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی دیکھیں تو خود بہت زیادہ نیک اور شوہر بہت زیادہ برا۔ دوسری خاتون ہوئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، کہ جن کا شوہر ہی موجود نہیں، بے شوہر تھی۔ تیسری خاتون دیکھیں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، خود بھی نیک، شوہر بھی نیک، لیکن شوہر ظاہری طور پر غریب ہیں،
اور بیوی جو ہے مالدار ہے۔ اور جو تیسری مثال ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ اور مولا کائنات کی، اس میں دونوں نیک ہیں لیکن دونوں بظاہر نادار تھے اس زمانے میں۔ تو یہ مختلف ہمارے سامنے مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ فلاں ٹائپ کا رشتہ آ جائے تو آپ کو اوکے کرنا ہے اور فلاں رشتہ آئے تو اوکے نہیں کرنا ہے، بس پروردگار سے دعا مانگتے رہیں اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اور مشورے کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ پروردگار بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور بھی عمل ہے کہ جو آیت اللہ سیستانی نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ نماز استغاثہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ بھی انجام دے، اس کام کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتی نماز پڑھیں فجر کی مانند، اور فجر کی طرح جب 2 رکعتی نماز مکمل ہو جائے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، جو ہمارا عام طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کا طریقہ بھی ہے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ اور جب یہ کہہ دیں تو اس کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نکالیں، اور تسبیح کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یعنی اے میری شہزادی، اے میری سید و سردار، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ میری امداد کو آئیے، آپ میری مدد کیجیے، آپ میرے استغاثے کو پہنچیے۔ تو 100 مرتبہ سر سجدے میں رکھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے، پھر دایاں رخسار سجدے میں رکھیے، پھر یہی جملہ 100 مرتبہ تکرار کریں، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، پھر سر سجدے سے اٹھا لیں، پھر دوبارہ سر سجدے میں رکھیں لیکن اب پیشانی رکھیں، یعنی دوبارہ سے یہ پیشانی اب جاری سجدے پہ، اور پھر 100 مرتبہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، پھر سر سجدے سے اٹھا لیں، اب بایاں رخسار سجدے میں رکھیں اور پھر یہی جملہ ادا کریں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، پھر سر سجدے سے اٹھا لیں اور پھر دوبارہ سر سجدے میں رکھیں، اب پیشانی پھر سے رکھیں سجدے میں، اور پھر 110 مرتبہ یہ کہیں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ تو یہ ٹوٹل جو سجدے میں آپ نے رکھ کر یہ ذکر پڑھا ہے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یہ 510 مرتبہ بن جائے گا۔ اور پھر جب اس سے فارغ ہو جائے تو یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نماز استغاثہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ انشاءاللہ بی بی کے صدقے میں، ان کی مادر گرامی کے صدقے میں آپ کو بہترین رشتہ نصیب ہوں گے۔ یہ عمل بطور خاص ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے ہے کہ جو یہ ہم سے سوال بھی کر رہی تھی کہ آپ نے لڑکوں کے لیے تو عمل بتا دیا لیکن خواتین کے لیے عمل نہیں بتایا کہ وہ اچھے رشتے کے لیے کیا دعا مانگے، تو یہ دعائیں ذکر ہوئی ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی زندگی کے اوپر کہ بہت امیر تھی اور پھر بڑے بڑے رشتے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زیارت ہوئی اور ان کو سفر تجارت پر بھیجا تو ان کی شرافت کو دیکھ کر، ان کی صداقت اور امانت داری کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئی کہ پھر ان کے لیے اپنے رشتے کو بھیجا۔ اور یہ بھی بہت سارا انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یعنی اپنی ایگو کو ختم کرنا کہ میں اتنی ملکۃ العرب ہونے کے باوجود میں کیوں رشتہ بھیجوں، نہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا تو ہماری زندگی برباد ہو سکتی ہے، ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے قدم اٹھایا اور بہترین قدم اٹھایا۔ اور ویسے تو روایات اور آیات جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں یوں تو موجود نہیں ہے کہ بی بی کے اس قدم کو راویوں نے بہت سرایا ہو یا کچھ روایتیں بیان کی گئی ہو، لیکن کچھ قرآن مجید کی آیتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں کہ واقعاً بی بی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ جو دعا ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگار ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، تو یقیناً یہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، یہ آپ بھی دعا کریں گے، یہ معصومین نے بھی دعا کی ہے اور یہی دعا پیغمبر بھی کیا کرتے ہوں گے۔ تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر جب یہ دعا کرتے ہوں گے کہ ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، تو وہ ہماری ازواج سے مراد کون ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ازواج سے مراد حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، کہ پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری اس زوجہ کے ذریعے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور اولاد سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اس موقع پر یہ قدم اٹھایا، اور ہمارے یہاں پر کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر مجھے اچھا رشتہ ملا تو میں جھوپڑی میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی پیار کرنے والا ہو، کوئی سچا رشتہ ہو، کوئی اچھا رشتہ ہو، لیکن جب وہی شوہر مل بھی جاتے ہیں اور اچھا اتفاق سے اگر مل بھی جائے اور اس کی نوکری چلے جائے تو دیکھیے گا پھر کیا قیامت آ جاتی ہے۔ اور نوکری تو چلے جانا دور کی بات ہے، اگر تنخواہ بھی ذرا کم ہو جائے تو بھی ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ بھائی اب یہ کیا ہو گیا، کس طرح سے گزارا ہوگا۔
بیوی وہ ہیں کہ جو اتنی مالدار ہونے کے باوجود کیا کارنامہ انجام دیا ہے. فرماتی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے مال کو تمام سرداران قریش کو بلایا، اپنے مال کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا اور اتنا مال رکھ دیا جو ایکویٹی، جو ظاہری طور پر موجود تھا، درہم و دینار موجود تھے، جو سونے جواہرات موجود تھے، جو ظاہری طور پر موجود تھا، وہ سامنے رکھ دیا. تو خلیفہ اول یہ گواہی دیتے ہیں جو اس محفل کے اندر موجود تھے، کہتے ہیں کہ اتنا مال ہمارے سامنے آ گیا کہ میں پھر پیچھے والوں کو دیکھ نہیں پا رہا تھا. گویا دیوار قائم ہو گئی درہم و دینار کی. اور جب یہ دیوار قائم ہو گئی تو پھر بی بی نے ان تمام کو گواہ بنا کر یہ فرمایا کہ یہ جتنا مال ہے آج سے میرا مال نہیں، آج سے محمد مصطفیٰ کا مال ہے، اور وہ جیسے اسے خرچ کرنا چاہیں وہ خرچ کریں. اور بی بی نے گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ بھی فرمایا تھا کہ البیت بیتک وانا امتک. اللہ اکبر. اس کا ترجمہ کس طرح سے کہ اے پیغمبر، یہ گھر میرا گھر نہیں، یہ آپ ہی کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں. ملکۃ العرب بی بی زوجہ بنی ہے، اور زوجہ بننے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جیسا مجھے حکم دیں گے مجھے ویسی اطاعت کرنی ہے. اس مقام پر بی بی موجود تھی. اور پھر اگر ہم تاریخ ہی کو دیکھیں تو دوبارہ سے یہ جملہ ہمیں نظر آتا ہے کس وقت، کہ جب بی بی ہی کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولائے کائنات کے گھر پر گئی ہیں، تب شہزادی فاطمہ زہرا نے بھی یہ جملہ ادا کیا تھا، یا علی بیتک البیت بیتک وانا امتک، کہ اے علی یہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے بھی یہی جملہ اشاع فرمایا تھا. تو ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بھی ایک بڑا درس ہے کہ کبھی کبھار دعوے تو بہت بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو بھی ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گی، ہم سچی محبت کرتے ہیں، اور یہ سارے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو کون کتنا ساتھ دینے والا ہوتا ہے اور کون کتنا وفادار ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو حضرت خدیجہ طاہرہ اور ان کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی سیرت سے نظر آتا ہے. اور جب اس سنسیئرٹی کے ساتھ رشتہ نبھانے والے افراد موجود ہوں گے تو یقیناً زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.